شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ 30 روزے ہر مومن رکھے، یعنی مہینہ بھر، مومن مرد ہو یا عورت، سفر میں ہو یا حضر میں، صحت میں ہو یا مرض میں، 30 روزے فرض ہیں۔ فقط فرق اتنا ہے کہ بیمار کو صحت کا انتظار ہو سکتا ہے، اور مسافر کو اگر سفر میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو حضر اور اقامے تک رک سکتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، لیکن رکھنا پڑے گا ہر حال میں روزہ۔ الفرض کالقرض، مسلمانوں کو خود بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی رمضان شریف کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں اور بلا وجہ بہانے بناتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ بیمار بھی ہیں اور تفسیر پڑھاتے ہیں 5 گھنٹے، تو آپ کس طرح پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بیمار کے لیے فاقہ بہتر ہے اور روزے کی بنیاد فاقے پر ہے، تو اس لیے بیمار کا روزہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ شوگر والوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے کہا یہ جس ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو کلینک سے باہر نکالنا چاہیے، شوگر ہوئی ہے زیادہ کھانے سے۔ شوگر اور بلڈ پریشر بسیار خوری کے امراض ہیں، تو رمضان شریف میں سحری بھی اندازے سے ہو اور سحری کے بعد افطار تک آرام سے آدمی پہنچتا ہے۔ میں نے اس کو ایک معجزہ سنایا۔ میں نے کہا جون جولائی کے اس سے پہلے بھی روزے آئے اور تفسیر تو ہم 25 سال سے پڑھاتے ہیں، تو میں نے کہا میں نے ایک دفعہ یہ خیال کیا کہ چلو آج روزہ نہ صحیح اور چھٹی کر لیں گے، یعنی روزہ تو رکھنا ہے، تفسیر والوں کو کہتے چھٹی آج نہیں پڑھتے، کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو منہ خشک تھا اور حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ مجھے خیال یہ تھا کہ سحری میں پانی نہیں پیا، اور یہ تو بہت خطرناک بات ہے، جیسے لوگ شوگر والوں کو ڈراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آدمی ہے اور ہائی کورٹ کا سینئر جج ہے اور نیک آدمی ہے، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ میں 25 اور 30 گلاس پانی سحری میں پیتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا وہ جج ہونا، ہائی کورٹ کا سینئر ہونا وہ اپنی جگہ کمال، مگر بے کمال لوگوں میں رہا ہے۔ اتنا پانی تو بھینس نہیں پی سکتی، یہ تو اتنے بھینس سے بھی 2 قدم آگے ہو گئے، ضرورت کیا ہے اس کی؟ 4-5 گلاس سے آدمی آرام سے رات تک ہوتا ہے۔ میں نے کہا بے کمال لوگوں کے ساتھ صحبت کیے، انہوں نے اس کو بالکل درندہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا بہتر یہ نہیں ہے جج صاحب کہ آپ کسی برتن پانی میں یا اپنے آپ کو فریج کے اندر ہی بند کر لیں، قصہ ختم ہو جائے۔ یہ کون کہتا ہے یہ کہ اس طرح روزہ فرض ہوتا ہے؟ خیر، جس وقت میرا حلق بھی کڑوا تھا اور منہ بھی خشک تھا، میں نے کہا کہ چلو جب یہاں تک آ ہی گئے تفسیر میں تو 1-2 رکوع پڑھ لو، اس کے بعد اعلان کر لو، جب اور تکلیف پڑ جائے گی تو اجر تو اللہ دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسجد کے پرقدس ماحول میں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا 1 پارہ پورا ہونے لگا، سامنے میں نے دیکھا تو 1:10 ہو رہا ہے، صبح 8 بجے کا بیٹھا ہوا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے بالکل۔ تو اور رات تک مجھے پیاس نہیں ہوئی، قرآن خود شیرین کتاب ہے۔ اس لیے بزرگان دین رمضان شریف میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں، اور جج صاحب نے پانی کو زور دیا ہے، 30 گلاس پیتے ہیں۔ ہوتا نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا والا جس سے لوگ زمزم پیتے وہ گلاس۔ بعض لوگوں نے اس طرح روزے کو ایک بہو بلا بنایا، طوفان بنایا ہوا۔ روزہ ہماری زندگی کا ایک بہترین لمحہ ہے۔ ہم نے سال بھر 11 مہینے جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کی، جو درندہ پن کی ہے، بہیمہ پن، اس کو ہٹ کاٹ کے ہمیں ملائک کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ملانے کے لیے اللہ نے کہا سویرے اٹھو، جو کھا سکتے ہو کھا لو۔ اتنا سویرے کون کھا سکتا ہے؟ کم کھاؤ، یہ مطلب ہے۔ اتنا نہیں کھاؤ کہ سحری کی ہے، آنکھیں بند ہے، گردن گری ہوئی ہے،
جیسے گائے گردن گرا لیتی ہے تو کہتے کاٹ دو اس کو، مردار ہو رہی ہے، اور کٹھی دکھا رہے آ رہی، یہ روزے کی روح کو قتل کرنا ہے۔ حدیث شریف میں تو ایسے کھانے پہ لعنت آئی ہے جس کے بعد انسان نہ رہے۔ سحری کے لیے تو حدیث میں ہے کہ تمہیں قوت آ جائے، عبادت شوق سے کر سکو، بس اتنی سحری ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ چند گھونٹ پانی یا چند گھونٹ دودھ کے یا چند کھجورے، بس یہ مومن کی سحری کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اتنا کھائے کہ افطار کا وقت ہو جائے اور وہ سحری ہضم نہ ہوئی ہو، یہ تو آپ نے روزے کے مقصد کے بالکل خلاف کر لیے۔ تو روزے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیماروں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ ان کو رمضان میں صحت زیادہ دے گا۔